پھر اس طبقے نے کہا کہ امام تو معصوم ہوتا ہے، اسے کوئی غلطی نہیں ہوتی، معصوم عن الخطا والعصیان ہوتا ہے۔ ہم اہل سنت نے کہا کہ نہیں، چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہونا یہ صفت امامت کی نہیں، نبوت کی۔ اہل سنت نے یہ کہا۔ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ صرف نبی معصوم ہوتے ہیں، بس نبی کے علاوہ کوئی گناہوں سے معصوم نہیں۔ ہم صحابہ کو گناہوں سے معصوم نہیں مانتے، نہ، وہ انسان تھے، ان سے غلطی کا صدور ممکن ہے۔ تواڈے سراں تے طوطے بہ گئے، پریشان ہو گئے ہو۔ میں اہل سنت کا مسلک آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا بتا رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ صدور ممکن ہے، نبی سے ممکن ہی نہیں، بس یہ فرق ہے۔ نبی سے گناہ کا صدور ممکن نہیں، صحابہ سے ممکن ہے۔ انسان ہے، غلطی ہو جائے، انسان ہے، کوئی گناہ ہو جائے، صدور ممکن ہے، لیکن رب نے قرآن میں کہا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ میرے پیغمبر، یہ جو تیرے یار ہیں نا، یہ انسان ہیں، نبی بھی نہیں ہیں، ان سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہوئے جو تیرے یار، اس لیے میں قرآن میں اعلان کرتا ہوں یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ان سے گناہ ہو سکتا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن رب نے انہیں کیا کر دیے؟ بولو تو صحیح یار۔ احد کے میدان میں غلطی نہیں ہوئی، وہ جو درہ چھوڑ دیا تھا، میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ ہمیں فتح ہو یا شکست، یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ فتح ہو گئی، ان صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، چند نے کہا یہاں کھڑے رہنے کا مقصد ختم ہو گیا ہے، کافر بھاگ گئے، چند نے کہا کہ نہیں، آقا نے کہا تھا فتح ہو یا شکست، یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ پھر کچھ نے وہ درہ چھوڑا، جان بوجھ کے بھی غلطی نہیں کی، غلطی بھی اجتہادی نیک نیتی سے، یہ نہیں ہے کہ نبی پاک کی نافرمانی کرنی ہے، نہ، بس یہ قصور ہوا، اللہ نے فتح شکست میں بدل۔ 70 صحابہ شہید ہو، حضرت حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کو سلوار کے پینچے چڑھا کے زخمیوں کو پانی پلانا پڑا، آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے کے اندر گر گئے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا، آمدن نافرمانی کی تھی، بولتے کیوں نہیں؟ جان بوجھ کے نافرمانی کی تھی، اجتہاد تھا کہ یہاں کھڑے رہنے کا مقصد ختم ہو گیا ہے، اجتہادی خطا، اجتہادی، اس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑا۔ وہ صحابہ پریشان ہیں، وہ جنہوں نے درہ چھوڑا تھا، بے سب کچھ ساڈی وجہ تو ہوا، یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا، پریشان ہیں۔ رب نے سورت آل عمران میں کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، میں نے ان صحابہ کو معاف کر دی، ان کو صحابہ کے دل میں گیا رب ساڈے نال گل ہی نہیں کرنا چاہتا، تے رب آکھیا ان کو، یہ تھوڑی جی غیریت ہے، ساڈے نال گل نہیں کرنا چاہتا،
اس لیے رب نے کہا ان کو معاف کر دیا ہے. پھر رب بولا، رب نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا. نعرہ تکبیر، فاتح شیر قومی صدر عباد اللہ صاحب. تو ان نوجوانوں نے شرم کرنی چاہیے، انہوں نے جذبہ تے آیا نا. نعرہ تکبیر، شان صحابہ زندہ باد، میں نے عزت صحابہ زندہ باد، میں نے تمہیں معاف کر دیا. پھر قرآن بولا، قرآن نے کہا میرے پیارے پیغمبر فاعف عنہم، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے تو بھی ان کو معاف کر دیا. واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش طلب کر، اور آئندہ کے لیے یہ نہیں کہنا کہ ان کی وجہ سے ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا ہے، انہیں اہم میٹنگوں میں اجلاسوں میں شامل نہیں کرنا. نہ، شاورہم فی الامر، کوئی معاملہ ہو اور ڈسکس ہو رہا ہو تو ان سے مشورہ بھی کر. بعض جملے خطیب جب بولتا ہے وہ ذرا جذبے میں بولتے، اسے جان ہووے یا نہ ہووے. لوگ آکھتے ہیں بے خطیب صاحب زور لایا، سبحان اللہ آکھ چھڈو، سبحان اللہ. اب جو جملہ میں کہنے لگا ہوں نا، میں بالکل زور نہیں لگاؤں، لیکن آپ کی سبحان اللہ اس میں ذرا گرمی زیادہ ہوگی. جملہ ہی ایسا ہے، سمجھنا ہے اس جملے کو. وہ جن صحابہ سے غلطی ہوئی، انہوں نے نقصان کیا تھا اللہ کے دین کا، نقصان ہو گیا نا، یا نقصان کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. چچا شہید ہو گئے، دانت مبارک ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا. انہوں نے نقصان کیا تھا اللہ کا، اللہ کے دین کا، یا نقصان کیا تھا نبی پاک کا. بندیالوی کہتا ہے جن کا نقصان کیا تھا انہوں نے معاف کر دیا ہے، صحابہ تہاڈا تے نقصان بھی کوئی نہیں کیتا. تم معاف کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے ہو؟ صحابہ گناہوں سے معصوم نہیں، ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے. اہل سنت کا خیال یہ ہے گناہوں سے معصوم ہونا یہ صفت نبوت کی ہے، امامت کی نہیں. اب میں منڈی بہودین کے لوگوں کو دیکھوں گا کہ وہ بات کی تہ تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. اگر تجھے ضد ہے اور تیرا اصرار ہے کہ نہیں امام گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، اگر تیری ضد ہے نا تو پھر بندیالوی کہتا ہے تیرے ایک امام نے نہیں، تیرے دو اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے. ایک آئے اور کرے کوئی انکار، جرات ہے کسی میں تو انکار کرے. کیسے ہیں؟ کہتے ہیں سلو تھی، سلو تو سلو تو مشرکین مکہ سے بھی ہوئی حدیبیہ میں. واہ تیری تشبیہ دینا، مزہ نہیں آ گیا تیری تشبیہ دینے دا. کہتا ہے سلو تو مشرکین مکہ سے نبی پاک نے کی تھی، حضرت حسن نے معاویہ سے کر لی تو کون سی بڑی بات ہوئی. میں نے کہا میرے نبی نے مشرکین مکہ سے سلو کی تھی، ان کا دین قبول نہیں کیا تھا. حضرت حسن نے سلو بھی کی تھی، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی. وہ صرف سلو نہیں تھی،
وہ صرف سلو نہیں تھی، ایک طبقے نے کہا تقیہ کر لیا. میں ان کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا. مجھے دکھ اپنوں پر ہے، مجھے دکھ ان سینوں پر ہے جو اصل میں شین ہیں شین. لبادہ کیا ہو رہا ہے؟ سین. کیوں؟ شین بن کے گمراہ نہیں کر سکتے. شین بنے تو ان کی بات کو نہیں سنتا، وہ بنے سین. انہوں نے لبادہ اوڑا سنیت کا اور اس میں پھیلایا شین کے نظریات کو. مجھے ان پر دکھ ہے، ان پر مجھے کیا دکھ ہے جو کہتے ہیں انہوں نے تقیہ کر لیا تھا. حضرت حسن نے بندیالوی ہاتھ باندھ کے کہنا چاہتا ہے بڑے بھائی نے معاویہ کے خلاف تقیہ کر لیا تھا، چھوٹے بھائی نے یزید کے خلاف تقیہ کیوں نہیں کیا؟ سن مطمئن کرو. بڑے بھائی نے حسن کے خلاف تقیہ کر لیا، سلو کر لی، اور چھوٹا بھائی انہوں نے تو یزید کے خلاف تقیہ نہیں کیا، وہ تو سامنے میدان میں آ گئے. یہ کہتا ہے سلو ہے، اور پھر کہتا ہے یہ سلو ٹوٹ گئی تھی. واہ، تو تروڑیے پاگل آدمی. اس سلو کے بعد حضرت معاویہ کئی سال برسر اقتدار رہے، پھر حضرت حسن کا انتقال ہو گیا. حضرت حسین نے حضرت معاویہ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا؟ ٹوٹی کہاں ہے؟ کس طرح ٹوٹ گئی وہ سلو؟ لیکن ایک کلپ سن کر مجھے کوئی دکھ نہیں رہا کہ یہ بندہ معاویہ کا دشمن ہے. وہ کلپ جب میں نے سنا میں نے کہا چھوڑ دو اسے. اس کلپ میں کہتا ہے مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن العاص، معاویہ. شکر کرو، کہتا ہے شکر کرو میں اس وقت نہیں تھا، میں اس وقت ہوتا تو ان تینوں کے خلاف تلوار سونت لیتا. جی ہمارے نوجوان کہتے ہیں جی بڑی تحقیق کرتا ہے، حوالے دیتا ہے. یہ حوالہ ہے؟ کس کا حوالہ ہے کہ مغیرہ کے خلاف آپ نے تلوار سونت لینی ہے؟ میں نے آج اس حج کلاس میں بھی کہا ہے، آج پھر کہتا ہوں، معاویہ کو آپ ذرا پیچھے رکھ لیں. مغیرہ بن شعبہ وہ صحابی ہے جو ان 1400 صحابہ میں شامل ہے جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اور آپ میں جو تاریخ جاننے والے لوگ ہیں، نوجوانوں بولو، کیا اس دن مغیرہ منہ پر نقاب لیے، تلوار ہاتھ میں لے کر، میرے نبی کی پشت پہ کھڑے ہو کر میرے نبی کا پہرا نہیں دے رہا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ پڑھو تاریخ اور سیرت کی کتابیں. ان کا چچا تھا جو کفار کی طرف سے مذاکرات کرنے آیا تھا، چچا تھا، اور وہ بار بار نبی پاک کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا، توہین آمیز لہجے میں بات کرتے ہوئے ہاتھ بڑھاتا تھا. حضرت مغیرہ نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ مار کے ہاتھ پیچھے کر، اگر تو نے اب میرے نبی کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا اس تلوار سے تمہارے ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں. اور یہ کہتا ہے میں اس مغیرہ کے خلاف تلوار اٹھا لیں. ہمارا نوجوان کہتا ہے تحقیق بڑی. تحقیق چھوڑیے آپ، اس میں تحقیق کی کون سی بات ہے کہ صحابی کے خلاف تلوار اٹھانا؟ اور صحابی بھی وہ جو 1400 صحابہ میں شامل ہے جن کے بارے میں قرآن بولا لقد رضی اللہ، پڑھو یار، عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ علماء بیٹھے ہیں،
مجمع بھی علماء ہوں گے، ماضی کے صیغے پر قد آئے، معنی قسم کا ہوتا ہے، پھر لام تاکید کا لائے، مولا تو انہیں ہی آنکھ دیندہ، تو کائنات کا خلاق جو ہوا، ہمیں اعتبار آ جاتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفات کی قسم ہے، مجھے اپنے الہ ہونے کی، معبود ہونے کی، مسجود ہونے کی، عالم الغیب ہونے کی، السمیع لکل دعا ہونے کی، العلیم لکل حال ہونے کی، مشکل کشا ہونے کی، حاجت روا ہونے کی قسم ہے، جن مومنوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اس سے پوچھو حضرت مغیرہ ان میں شامل ہیں یا نہیں؟ صرف شامل نہیں، میرے نبی کا پہرے دار بنا ہوا۔ ان صحابہ کے متعلق کہہ رہا جناب میں تلوار سونت لیتا، آگے کہتا ہے میں تلوار تو نہیں سونت سکا، زبان تو چلاؤں گا۔ واہ، زبان چلاؤ گے اس صحابی کے خلاف جو 1400 صحابہ میں شامل ہے، جس نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور جن کے متعلق قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ منڈی واؤدین کے لوگوں ترجمہ سنو، اور صحابہ کی محبت اگر دل میں ہے تو پھر بولو، اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی میرا سونا پیغمبر، انہاں تیرے ہاتھ تے نہیں میرے ہاتھ تے بیعت کی۔ ید اللہ ہے، ید اللہ کا معنی کو کہ اے بھی تشجیع یار مشکل کام میں، تشجیع تے مشکل سی، ید اللہ، ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ ذرا منظر تو دیکھو، منظر تو دیکھو، یہ تاریخ نہیں ہے جناب، یہ کتابڑیاں شتابڑیاں نہیں ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تیری کتابیں وہاں ڈالوں جو قرآن سے ٹکرائیں۔ کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ اقوال رجال کیا ہوتے ہیں؟ فلاں بندہ یوں کہتا ہے، فلاں عالم یوں کہتا ہے، فلاں عالم یوں کہتا ہے، میں کہتا ہوں کائنات کا رب یوں کہتا ہے، کائنات کا رب کہتا ہے۔ اس کی ذرا منظر کشی دیکھیے، اس کا ذرا منظر دیکھیے، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کے ہاتھ، ان سب کے اوپر رب کا ہاتھ۔ ذرا منظر تو دیکھو یار۔ میں نے آج وہاں بھی کہا، یہاں نئے لوگ ہیں، میں یہاں بھی کہہ کے جاؤں گا، نیچے نبی کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ، اوپر کس کا ہاتھ؟ میں شہری ماحول میں کھڑا ہوں، دیہاتی ماحول میں نہیں ہوں، پڑھے لکھے مجمع میں علماء بیٹھے، اللہ کرے میں بات درمیان میں کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں بے بندیالوی آکھنا کی جاؤں۔ مزہ یہی ہے یار، خطابت کا مزہ یہی کہ خطیب گل پوری نہ کرے تے لوگ سمجھ جائیں بھئی آکھنا کے چاہوں۔ میں دیکھتا ہوں آپ کو ذرا کہ سمجھتے ہیں آپ کے نہیں۔ رش والی جگہ ہو، ہجوم والی جگہ ہو، دھکم پیل ہو، کاندھے سے کاندھا چھو رہا ہو، بڑی بھیڑ ہو، آپ کے ساتھ آپ کا 7-8 سال کا بچہ ہو، بیٹا، آپ اس ہجوم والی جگہ پہ پہنچیں، آپ کے دل میں خدشہ ہو میرا بیٹا بھٹک جائے گا، اے سڑک دے ادھے ادھے ہو جائے گا، گم ہو جائے گا، باپ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سمجھ گئے ہو؟ باپ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، باپ مطمئن ہو گیا، ہنے بھٹک نہیں سکتا۔
ہوں ادو دے نہیں جا سکتا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ لے تو وہ بھٹکتا نہیں ہے۔ ظالم آدمی جن کے ہاتھ اللہ اور رسول کے ہاتھوں پر ہیں، تو ان کے متعلق بکواس کرتا پھرتا ہے، ان کی غلطیاں گنواتا پھرتا ہے، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی۔ تجھے کیا حق پہنچتا ہے، مجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ صحابی کو حق پہنچتا ہے صحابی پہ تنقید کریں، حضرت معاویہ حضرت علی پہ کریں، حضرت علی حضرت معاویہ پہ کریں، وہ بھی صحابی۔ میرا کیا حق ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے ایک فتویٰ میں پوچھتا ہوں، تسی بھی پوچھو تو میں بھی پوچھتا ہوں۔ آپ اپنے علماء سے بھی جا کے پوچھ لیں، اپنے اپنے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں۔ امام صاحب مصلی پہ ہیں، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز، قرات کر رہے ہیں، قرات فاتحہ پڑھ لی ہے، آگے سورت شروع کی۔ ایک بندہ وضو کر کے اس دروازے میں آیا، اس دروازے میں جب پہنچا اس نے محسوس کیا بھائی امام نو غلطی لگی ہوئی ہے، یہ صحیح قرات نہیں کر، انہوں متشابہ لگ گیا، یہ 5ویں سپارے سے چلا گیا 25ویں پارے میں، ایتے تو ملتی جلتی ہیں، یہ صحیح نہیں پڑھ رہا، اس اتھو لکمہ دیتا دروازے سے، نماز میں شامل نہیں ہوا، مقتدی نہیں بنا، حال نیت نہیں بننی، لکمہ دے دیا، امام لکمہ چاہ لیا، نماز فاسد، ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ اس دا درجہ کم سی، اتنی گل تو ہی سمجھ جانا چاہیے، اس کا درجہ کیا تھا؟ تے ایڈا کم بھی نہیں، 4 قدم 2 قدم اگے چکنے سے وہ درجہ حاصل بھی ہو جانا، اس مقتدی بن جانا، نمازی بن جانا۔ صحابیت کا درجہ تو قیامت کی صبح تک نہیں مل سکتا، اسے تو درجہ مل جانا ہے، ایڈا درجہ بھی کم نہیں، اس کا درجہ کم تھا، کم درجے والا امام کی غلطی نہیں پکڑ سکتا۔ بولو تو صحیح یار۔ شان صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، وکیل معاویہ علامہ عطا اللہ بدیالوی زندہ باد۔ تو میاں اپنی نہ بیٹھ، تو اپنی فکر کر، تیرے نال بڑھنا کی ہے، میں اپنی فکر کروں، میرے نال کی بڑھنا؟ یہ علماء اپنی فکر کریں، ان کے ساتھ کیا بننا ہے مرنے کے بعد۔ علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، سارے دے فیصلے حالے ہونے نہیں، میرا فیصلہ بھی ہونا ہی، ان علماء کے فیصلے بھی ہونے ہیں، علماء دیوبند کے، علماء اہل حدیث دے فیصلے حالے ہونے نہیں، میرے فیصلے بھی حالے ہونے نہیں، مرن تو بعد ہونے نہیں۔ رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت، تیرے فیصلے بھی حالے ہونے نہیں۔ پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے، ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے ہیں، تو اپنی نہ بیڑ، تنقید اور تنقید صحابی پر۔ خدا گواہ ہے، انبیاء کے بعد اس آسمان دنیا نے میرے محمد کے یاروں جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے، کبھی نہیں دیکھے۔ معاویہ یوں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، جو کچھ معاویہ کرتا تھا نا، تاریخ کی کتاب میں پڑھ، وہی کچھ حضرت علی بھی کرتے تھے، وہی کچھ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ نہ میں حضرت علی کے متعلق وہ بات مانتا ہوں، نہ معاویہ کے متعلق مانتا ہوں۔ تو ایک کے متعلق مانتا ہے، دوسرے کے متعلق کیوں نہیں مانتا؟ میں تو دونوں کے متعلق نہیں مانتا۔ تاریخ میں تو بہت کچھ لکھا ہوا۔ تبری نے
حضرت داؤد کے متعلق لکھا کہ وہ گھر کی چھت پہ گئے، پڑوسن پہ نظر پڑ گئی، پسند آ گئی. جی تبری نے لکھا ہے. مان لوں انبیاء کی عصمت کو رد کر دوں؟ سپہ سالار کو بلا کے کہا اس دے خامن نو مروا چھڈ. یہ ہیں آپ کی کتابیں جن پہ ناچتے اور کودتے رہتے ہو، یہ ہیں کتابیں آپ کی. تبری نے میرے نبی اور حضرت زینب کے متعلق کیا لکھا ہے میں تمہیں سناؤں، تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے. یوسف زلیخا کے بارے میں کیا لکھا ہے تبری نے. مان جاؤں انبیاء کی عصمت کو رد کر دوں؟ نہیں، میں انبیاء کی عصمت کو بچاؤں گا، تبری کو رد کر دوں. غلط لکھا ہے اس نے، جھوٹ بولا ہے اس نے. اسی طرح اگر کوئی بات کسی کتاب میں صحابی کے متعلق آ گئی تو تبری کی بات مان لو. فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے، فلاں عالم نے یوں لکھا ہے، فلاں مؤلف نے یوں لکھا ہے، فلاں مفسر نے یوں لکھا ہے. دو راستے ہیں آپ کے لیے، فیصلہ 1 سیکنڈ میں کرنا ہے، دوسرا سیکنڈ بھی آپ کے پاس کوئی نہیں. فیصلے کے لیے آپ کے پاس صرف 1 سیکنڈ ہے. علماء کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، انہیں سینے سے لگا لو، قرآن کنڈم کر دو. میں نے کہا نا 1 سیکنڈ سے پہلے فیصلہ کرنا ہے. کتابیں مان لو، قرآن کنڈم کر دو. دوسرا راستہ یہ ہے قرآن سینے سے لگا لو، اس کے مقابلے میں جو کتاب آئے اسے کنڈم کرو، اس کی تعویل کرو. تعویل ہو سکتی ہے تو کرو، نہیں ہو سکتی، قرآن سے ٹکرا رہی ہے تاریخ، اسے چھوڑ دو، اسے دیوار پہ مار دو. میں تاریخ کو نہیں مانتا، چلو میں نہیں مانتا تاریخ، نہ تبری مانتا ہوں، نہ البدایہ والنہایہ مانتا ہوں، نہ ابن اسیر مانتا ہوں، نہ ابن خلے کا. میں تاریخ مانتا ہی نہیں. لاؤ جی میرے تے فتویٰ کی لاندے ہو، لاؤ. کافر ہو گئے، فاسق ہو گئے، گناہگار ہو گئے. میں قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا. شاباش، کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. یہ فیصلہ آپ سے نہیں ہو رہا ہے. بڑی کتابیں دکھاتا ہے جی، بڑے حوالے پیش کرتا ہے جی. وہ جو حوالے جتنے پیش کرتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون نے جادوگر بلائے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. انہیں لاٹھیاں ڈالی، رسیاں ڈالیں، جادو کیا. لوگوں کو نظر یوں آنے لگا کہ یہ کیا بن گئے ہیں؟ سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ پہ بھی اثر ہوا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، قرآن میں کیا تھا؟ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ. ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ میں نہ کر دیں، روب وچ پا گدا. انہاں لوگاں نو روب وچ پا گدا، روب میں آ گئے، لوگ سہم گئے، اور سناٹا چھا گئے جنہیں تساں سہم جاندے ہو. حوالے ویکھ ویکھ کے تے کتاباں ویکھ ویکھ کے سہم گئے لوگ. حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے. اللہ کو کہنا پڑا لا تخف انک انت الاعلی. لاٹھی ڈالیے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، وہ حقیقت میں سانپ بنی. معجزہ تھا نا، حقیقت میں سانپ بنی. سانپ بن کے اس نے کیا کرنا شروع کیا؟ وہ جتنا ڈھونگ انہوں نے بنایا تھا اس کو نکلنا 1 2 3 4 5 10 20 100 200 500 1000 صفایا ہو گئی. اب میدان میں نا وہ سانپ پھنکار رہا ہے اکیلا، سب ہضم. اے جتنے حوالے والیاں لاٹھیاں تے رسیاں تو سٹیاں نا، میں قرآن علی تے حضرت موسیٰ علی لاٹھی سٹن لگنا انشاءاللہ. سارے ہضم. رہ جائے گا تو قرآن ہی رہ جائے. ذالک الکتاب، تیری کتابوں کو میں کیا کروں؟
جو کتابیں صحابہ کی کردار کشی کریں ان کو میں کیا کروں؟ میں قرآن کو دیکھوں۔ صحابہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا میرے اللہ نے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد۔ اللہ نے کہا لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں۔ وہ مشکل وقت کے ساتھی تھے بلال، اور جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے اس دن تو اقتدار میرے نبی کو مل گیا تھا۔ اس دن کلمہ پڑھنا کون سا مشکل کام تھا؟ اللہ نے کہا یہ دونوں برابر نہیں۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے پچھلوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں، بہت بلند ہیں۔ پھر اللہ کو پتا تھا کہ بدبخت آئیں گے جو کہیں گے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے نا یہ طلقاء ہیں۔ بولتا ہے نا لفظ، معاویہ طلقاء میں شامل ہے، ابو سفیان طلقاء میں شامل ہے۔ طلقاء کون؟ جن کو نبی پاک نے کیا کر دیا تھا؟ معاف کر دیا، آزاد کر دیا، یہ طلقاء ہیں۔ نہ ایمان قبول کرتے تو کرتے کیا؟ دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں تھا، ایمان قبول کرنا ان کی مجبوری تھی۔ یہ بیان کرتے ہیں رب کو یہ پتا تھا، رب نے آگے کیا کہا؟ یہ جو میرا حوالہ ہے نا اس کا مرزا جیلمی نے 3 مرتبہ ذکر کیا اپنی بیٹھک میں، اور کہا یہ مماتی مولوی ہے اور یہ قرآن پڑھتا ہے، اور پھر اس نے قرآن کی آیت کی نقل اتاری۔ آپ وہ کلپ سنیں، نقل اتاری اس آیت کی، مذاق بنایا۔ میں نے کہا اس آیت کا جواب دو، جواب دیجئے اس آیت کا اگر آپ کے پاس ہے تو۔ اللہ نے کہا فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے دونوں برابر نہیں، پہلوں کا درجہ اور مرتبہ زیادہ ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَكُلًّا، کہو تو زیار، کلن، صحابہ سے محبت کا اظہار کرو یار تھوڑا سا، کلن دا معنی کرو، معاویہ نہیں، معاویہ نہیں، تجھ میں جرت ہے تو معاویہ کی صحابیت کا انکار کر، چل پھر ہم یہ آیتیں نہیں پڑھیں گے، میں کبھی یہ آیت نہیں پڑھوں گا معاویہ کے متعلق، تو انکار کر دے، وہ صحابی نہیں، کر انکار۔ میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے، کیا تاریخ شاریخ نہیں، حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری۔ تو جاہل آدمی ہے یا تو تجاہل عارفانہ کرتا ہے، جان بوجھ کے جاہل بنا ہوا ہے، پتہ تجھے سارا ہے۔ کہتا ہے معاویہ فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا، واہ، فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا؟ معاویہ فتح مکہ سے تقریباً 1.5 سال پہلے ایمان لایا تھا۔ تو گل تے کسی نال کرنی نہیں، کہتا ہے میرے نال گل کرنی جے تے کعبے دے امام نو لے آؤ، نہ 9 من تیل ملے نہ رادھا ناچے، میرے نال گل کرنی ہے تے تقی عثمانی صاحب نو لے آؤ، واہ، مولانا مفتی منیب الرحمان کو لاؤ، اہل حدیثوں کے مولانا ساجد میر کو لاؤ، تماشا دیکھو بھائی، خدا گواہ ہے من جنہیں منت کرنی پئی نا، میں مولانا تقی عثمانی صاحب دی منت کر لے سا، من جیڑا پیروں نوں ہاتھ لانا پیا نا، میں مولانا مفتی منیب الرحمان دی منت کر لواں گا، تو میرے مدرسے دے ایک مدرس دے سامنے عربی عبارت والی کتاب دا ایک صفحہ صحیح پڑھ کے دکھا، چل للکار ہے، للکار ہے،
چیلنج کس کرو مولا تقی عثمانی. اللہ کے بندے کیا پدی کا شوربہ ذات دی کوٹ کرلی تے شتیرہ نو جپے. نام مولا تقی عثمانی، مولا مفتی منیب الرحمان، اتنے بڑے بڑے عالم. تو ایک عام میرے مدرس کے سامنے چل کنز الدقائق دا ایک صفحہ پڑھ، قدوری دا ایک صفحہ پڑھ. جس بندے کو قرآن صحیح پڑھنا نہ آتا ہو وہ چیلنج کرتا ہے مولا تقی عثمانی کو. وہ آئے پھر میں مناظرہ کروں گا. کیوں؟ تو میرے سامنے آ، اسے گل اتے مناظرہ کر دیاں کہ معاویہ فتح مکہ دے دن مسلمان ہویا یا فتح مکہ تو 1.5 سال پہلے مسلمان. کر بات. میں بخاری سے ثابت کروں گا، بخاری سے، تاریخاں شاریخاں نہیں، اے تاریخ کی کتاب بخاری. میرا نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے تھے 7 ہجری میں. فتح مکہ کون سی ہجری میں ہوا؟ 8 میں. حدیبیہ 6 میں. 6 والے سال عمرہ نہیں کرنے دیا مشرکین نے. اگلے سال میرا آقا اس عمرے کی قضا کرنے آئے. 7 ہجری. اٹھا بخاری. فتح مکہ سے 1 سال پہلے میرے آقا نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی. میرا آقا مروہ پہ بیٹھا ہے، مروہ پہ 7 چکر پورے ہو گئے. حجامت کروانی ہے، حجامت، زلفیں ترشوانی ہے، زلفیں. اٹھا بخاری 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے پیغمبر کی زلفیں تراشنے والے کا نام معاویہ ہے. اٹھا بخاری. بیٹھ کے کہہ دیتا ہے فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا. فتح مکہ سے 1 سال پہلے تو وہ میرے آقا کی زلفیں تراش رہا ہے، بال کاٹ رہے ہیں. یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. کلن کا معنی کرو یار، معاویہ نہیں. یا تو صحابیت کا انکار کر، جرأت کرنا، ہمت کر. کہتا ہے نہیں صحابی تو ہے، میں صحابیت کا قائل ہوں. صحابیت کا قائل ہے نا، پھر اے آیت ماننا. کلن صحابیت کا قائل ہے تو پھر یہ آیت مان، یہ نص ہے، نص. کلن وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. کلن نعرہ تے حضرت معاویہ دے نام دا لانا چاہیے. حضرت میرا معاویہ زندہ باد. حضرت میرا معاویہ زندہ باد. ہے یہ سرگودے دا، لیکن یقین کرو میں سن نہیں آکھے، میری تے عادت بھی نہیں نعرے دے وچ بھائی کوئی میں بازو شادو ٹونگ لینے. نو آپ جتنے مرضی لگائیں میں اتھے ہی رہنا. میں تو صرف آپ کی ذہن سازی کروں. کلن کہتا ہے مماتی مولوی کہتا ہے کلن، نقل اتارتا ہے. مماتی مولوی کہتا ہے کلن کلن، میں کٹنا تیرا کلن. جی یہ لفظ بولتا ہے میں تیرا کلن کٹنا. ایک کلن والا جڑا قلعہ نا، یہ نکلنا کوئی نہیں. یہ بڑا سخت قلعہ جناب. ایک کلن والا قلعہ نکلن والا نہیں. میں کہ کلن تیرا کٹنا. ایک صحابی وہی لکھا کرتا تھا، مرتد ہو گیا تو وہ بھی کلن میں ہے. یہ دلیلیں دے رہا ہے. وہ جو زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے وہ بھی کلن میں ہیں. وہ جنہوں نے مسلمہ کو مان لیا وہ بھی کلن میں ہیں. یہ لوگوں کہتا ہے وہ کلن میں ہے. کلن کلن
جاہل آدمی صحابی کی تعریف پڑھ، تجھے کسی نے نہیں بتایا صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا اور پھر اس کی موت ایمان پر آئی۔ پاگل آدمی اسے صحابی کہتے ہیں۔ اس کا مذاق اڑانے لگ گیا ہے، وہ مرتد ہو گیا تھا، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا۔ ساڑھے تے سارا وقت ایسے چی صرف ہو گیا یار، میرا خیال گھنٹہ پورا ہو گیا۔ ایسا اس پاس پرچی نہیں میں نے لینی دی، پرچی رکھ لیں، آخر میں ضرور جواب دوں گا۔ درمیان میں اس لیے نہیں لیتا کہ موضوع بدلنا نہیں چاہتا، اتنی عقل ثانوی ہے، ساری زندگی خطابت گزر گئی۔ میں تو کہتا تھا مجھے بیٹھ کے یار تقریر کرنے دیں، لیکن اشاعت و توحید والے جڑے بیٹھ جڑے ساڈے علماء نے نا، انہوں حالے بھی غلط فہمی ہے بے بندیال بھی جوان ہے، انہوں نے غلط فہمی ہے۔ مولانا سعید الرحمان بلوچ بیٹھے، جب آپ ہمارے پاس پڑھتے تھے، نہیں آپ کتنے تھے؟ اٹھ یار، پتہ لگے بے مولانا سعید الرحمان سے ساڈے کول پڑھتے ہیں اس بچے جیڈے تے میں چلو ماشاء اللہ